أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر في اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ کی مساجد میں اللہ کا نام لینے سے، اللہ کا ذکر کرنے سے روک دے اور ان کی ویرانی کے لیے جد و جہد کرے اور ان کے ویران کرنے کی کوشش کرے۔ ان کے لیے روا نہیں ہے، ان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اس میں داخل ہو مگر ڈرتے ہوئے۔ ان کے لیے دنیا میں بھی ذلت ہے اور ان کے لیے آخرت میں بڑا عذاب ہے۔ نزول کے سلسلے میں دو واقعے بتلائے گئے۔ یہودیوں نے حضرت یحییٰ ابن زکریا علیہ السلام کو جب شہید کر دیا تو نصارہ نے بخت نصر یا کسی رومی بادشاہ کی مدد سے ان پر حملہ کیا اور پھر بیت المقدس کو ویران کیا، اس میں گندگیاں ڈالی، مردے اس میں پھینکے اور خنزیر اس میں ڈالے اور نعوذ باللہ تورات کے نسخے جلائے۔ یہ ستم کیا انہوں نے، جس کے سلسلے میں یہ آیت نازل ہوئی۔ دوسرا سبب کہ اللہ کے نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام سن 6 ہجری میں صحابہ کرام کے ساتھ عمرے کے لیے مکہ مکرمہ کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکلے، لیکن مکے کے مشرکین نے آپ کو حدود حرم میں داخل ہونے سے منع کر دیا اور عمرہ کرنے کی اجازت نہیں دی۔ لہٰذا آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اور صحابہ کرام نے حدیبیہ کے مقام پر اپنا احرام کھولا، قربانی ادا کیا اور احرام کھول کر وہیں سے واپس لوٹ آئے۔ اس کے سلسلے میں یہ آیت نازل ہوئی۔ بظاہر یہ دوسرا واقعہ زیادہ راجح معلوم ہوتا ہے اور اسی کو ابن کثیر نے بھی ترجیح دی ہے، لیکن چونکہ کلام کا جو سلسلہ جاری ہے وہ بنی اسرائیل کے سلسلے میں ہے، اس لیے پہلے واقعے سے بھی صرف نظر نہیں کیا جا سکتا۔ جو بھی سبب رہا ہو آیت کے نازل ہونے کا، لیکن ایسا شخص جو لوگوں کو اللہ کے گھروں سے اور مساجد سے روکے، اس میں اللہ کا ذکر کرنے، اس میں نماز پڑھنے اور تلاوت کرنے سے روکے، تو ایسا شخص بڑا ظالم ہوگا۔ اللہ نے فرمایا کہ ومن اظلم، کہ اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ کے گھروں سے اللہ کے گھروں میں اللہ کا نام لینے سے منع کرے۔ ظاہر ہے کہ نام لینے میں وہ تمام باتیں آئی ہے جو اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کے سلسلے میں ہے، چاہے وہ ذکر ہو، چاہے وہ تلاوت ہو، چاہے نماز ہو یا جو واعظ و نصیحت ہو، یہ تمام باتیں اس میں شامل ہوتی ہیں، اس آیت کے ضمن میں آتی ہے۔ ظاہر ہے کہ ایسا عمل کرنے والے اللہ کے باغی ہو گئے اور اسلام کے اور مسلمانوں کے دشمن ہو گئے۔ لیکن ایک بات، دوسری بات کہا کہ وہ صاف فی خرابیہا، اور ان کی ویرانی کی، یعنی مساجد کے ویرانی کرنے اور ان کو برباد کرنے کے لیے کوشش کرے، جد و جہد کرے۔ یہ بھی ایک یہ ہوتا ہے کہ ایسے منحوس اور ایسے کمبخت اور ایسے بدبخت لوگ ہوتے ہیں کہ جو اللہ کے گھروں کو ویران کرتے ہیں، ان کو برباد کرتے ہیں، ان کو ڈھاتے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ وہ صاف فی خرابیہا، کہ ان کے ویران کرنے کی کوشش کرے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولئک ما کان لهم ان يدخلوها الا خائفین، ان کے لیے اس کی اجازت نہیں ہے کہ وہ اس میں داخل ہو مگر ڈرتے ہوئے۔ آیت کے اس جملے کے سلسلے میں دو باتیں بتلائی گئی۔ ایک تو یہ کہا گیا کہ یہ پیشن گوئی تھی، یہ آئندہ کی پیشن گوئی تھی جو سچی ثابت ہوئی۔ اللہ نے جو بیت المقدس کی بے حرمتی کی ہے، اگر اس واقعے کو اگر قرار دیا جائے اور بیت المقدس مسلمانوں کے تحویل میں آئے گا اور پھر وہ نصارہ اور وہ عیسائی جو اب تک اس پر غالب تھے وہ مغلوب ہوں گے اور اس بیت المقدس میں اگر وہ داخل بھی ہو گئے تو ڈرتے ہوئے، سہمتے ہوئے، کانپتے ہوئے داخل ہو گئے۔ اور اس طرح ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے بہت جلد حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں بیت المقدس مسلمانوں کے قبضے میں آیا اور پھر وہی نصارہ جو اب تک قابض تھے وہ وہاں پر ڈرتے ہوئے اور سہمتے ہوئے داخل ہوتے تھے۔ اس طرح وہ پیشن گوئی سچی ثابت ہوئی۔ اگر سبب نزول مکے کے مشرکین کا اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو بیت اللہ روکنا اگر قرار دیا جائے تو ایسی شکل میں یہ بھی ایک طرح کی پیشن گوئی اس طرح ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام اور مسلمانوں کو بہت جلد فتح عطا کرے گا، اور ایک وقت ایسا آئے گا کہ یہ مشرکین جو مسلمانوں کو خانہ کعبہ سے روک رہے تھے اور جو مسلمانوں کو
حدود حرم میں داخلے سے منع کر رہے تھے، داخل ہو گئے بھی تو ڈرتے ہوئے، سہمتے ہوئے اور کپکپاتے ہوئے۔ اور اس طرح ہوا اللہ کے نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے سن 9 ہجری میں، جبکہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ امیر الحاج تھے، حضرت علی رضی اللہ عنہ کو پیچھے سے بھیج کر چند اعلانات کروائے، جن میں ایک اہم اعلان یہ تھا کہ لا یحجن بعد العام مشرک ولا یطوفن عریان، کہ آج اس سال کے بعد کوئی مشرک خانہ کعبہ کا حج نہیں کرے گا، اور اسی طرح کوئی ننگے اور برہنہ ہو کر خانہ کعبہ کا طواف نہیں کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو بہت جلد فتح عطا کیا اور مکے پر اسلام کا غلبہ ہوا۔ اللہ نے فرمایا کہ لہم فی الدنیا خزی، کہ ان کے لیے یعنی وہی جنہوں نے خانہ کعبہ پر اللہ کے گھر سے جنہوں نے روکا تھا، یا بیت المقدس سے جنہوں نے روکا تھا، ان کے لیے دنیا میں بھی ذلت ہے کہ اللہ نے ان کو ذلیل کیا۔ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور آخرت کا بھی بڑا عذاب ہوگا۔ تو اس مساجد اللہ ہی کہا، بیت المقدسی یا بیت اللہ الحرامی، اس طرح کے الفاظ استعمال نہیں کیے، بلکہ مساجد اللہ، کہ اللہ کی مسجدوں سے۔ تو اس سے یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اگرچہ یہ آیت اس کا سبب نزول خاص واقعہ، لیکن اس کے الفاظ ہر مسجد کے سلسلے میں مساجد اللہ، لیکن الفاظ میں عموم ہے کہ دنیا کی ہر مسجد کا یہی حکم ہے۔ اگرچہ عظمت اور تقدس کے اعتبار سے مسجد حرام، مسجد نبوی اور بیت المقدس یہ تمام دنیا کی مساجد میں محترم اور مقدس ہے اور بزرگی میں اعلیٰ وارفع ہے، لیکن من حیث المجموع اللہ کے گھر ہونے اور مساجد ہونے کے اعتبار سے دنیا کی تمام مسجدیں اس حکم میں شامل۔ ذکر میں تلاوت بھی آئے گی، اسی میں نماز بھی آئے گی، اسی میں وعظ و نصیحت بھی آئے گی، اور دین کی تعلیم بھی آئے گی۔ جو بھی اللہ کے گھروں میں ان امور سے روکتا ہے وہ دانستہ یا غیر دانستہ طور پر اس حکم میں شامل ہوگا۔ اور پھر کہا کہ وہ صافی خرابیہ، اس کے ویران کرنے میں کی کوشش کرے۔ تو اس کے ویرانی کی کوشش میں یہ بھی ہے کہ صراحتاً اللہ کے گھروں سے روکا جائے اور اس میں منع کیا جائے، وعظ و نصیحت سے منع کیا جائے، ذکر اور تلاوت سے منع کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کی شان بتلائی کہ انما یأمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاۃ وآتى الزکاۃ ولم یخش الا اللہ۔ ایمان والوں کی شان بتلائی کہ اللہ کے گھروں کو وہ لوگ آباد کرتے ہیں جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور آخرت پر ایمان لاتے ہیں، اور جو نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتے۔ تو ایمان والوں کی شان میں، ایمان والوں کی خوبیوں میں پہلی خوبی کہ انما یأمر مساجد اللہ، کہ اللہ کے مسجدوں کو آباد کرتے ہیں۔ تو اللہ کی مسجدوں کو آباد کرنا یہ ایمان والوں کی شان ہے۔ یہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر تم کسی ایسے شخص کو دیکھو کہ جو مسجد کا عادی ہے تو اس کے ایماندار ہونے کی گواہی دو۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی آیت تلاوت فرمائے کہ انما یأمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاۃ۔ تو جو لوگ مسجدوں کے عادی ہے، یعنی مسجدوں میں آتے جاتے ہیں، اللہ وہ ان کے ایماندار ہونے کی وہ علامت ہے، نشانی ہے۔ تو ایمان والوں کی خوبی بتلائی کہ وہ مسجدوں کو آباد کرتے ہیں۔ اس کے برخلاف جو اللہ کے دشمن ہوتے ہیں وہ مسجدوں کو ویران کرتے ہیں، مسجدوں کو برباد کرتے ہیں، یہ ان کی شان ہوتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بھی فرمایا کہ انسانی شرافت میں 6 چیزیں ہیں، جس میں 3 حذر کی، سب سے پہلے مسجدوں کے آباد کرنے کی فکر کرنا، اور دوسرے تلاوت کرنا، اور تیسرے ایک ایسی جماعت قائم کرنا جو خیر کے اور دین کے لیے معاون و مددگار بن سکے۔ تو یہ اللہ کے گھر میں جب آدمی داخل ہو تو اس کے اندر یہ کیفیت ہونا چاہیے، کیسی کہ وہ اس کے اندر اللہ کی عظمت، اس کے جلال اور اس کے کبریائی کا اس کا کو احساس ہو، اس کا عظمت اس کے سامنے ہو، وہ ڈرتے ہوئے اللہ کے گھر میں داخل ہو، اپنی حیثیت اور اپنی بساط کو سامنے رکھ کر کہ انسان کی حیثیت کیا ہے، بساط کیا ہے، اور پھر یہ کس کے دربار میں داخل ہو رہا ہے، وہ مالک الملک رب ذوالجلال، وہ خالق کائنات، اس کے دربار میں آدمی داخل ہو رہا ہے۔ اسی لیے حدیث میں آیا ہے کہ آدمی جب مسجد میں داخل ہو تو سیدھا قدم رکھ کر داخل ہو، دعا پڑھ کر داخل ہو، بسم اللہ اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اور اسی طرح اعتکاف کی نیت کر کے داخل ہو کہ ایسا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پر درود پڑھ کر داخل ہو۔ مسجدوں کے سلسلے میں جو پوری دنیا میں اور بطور خاص ہمارے ہندوستان میں جو ناپاک ارادے ہیں کہ دشمن مسجدوں کو ڈھانے اور ان کو ویران اور برباد کرنے کے لیے کیا کیا پلاننگ اور کیسے کیسے ناپاک ارادے وہ کیے ہوئے ہیں، یاد رکھے اس کی وجہ کچھ اور نہیں، مسلمانوں کا فساد، ہم مسلمانوں کا بگاڑ، مسلمانوں کی
کہ نا اتفاقیہ اور مسجد کے ساتھ ہم مسلمانوں کا جو ناروا اور مسلمانوں کا جو مسجدوں کے ساتھ جو ظالمانہ سلوک ہے اس کا نتیجہ ہے آپ اس کو شاید نہ مانیں، لیکن قرآن پاک کی آیت کہتی ہے، قرآن تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا۔ اللہ کی کتاب میں بنی اسرائیل کے سلسلے میں فیصلہ کر دیا کہ تم 2 مرتبہ زمین میں فساد مچاؤ گے اور ہمارے اندر بلندی اور کبریائی پیدا ہوگی۔ تو فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ، کہ جب پہلی مرتبہ فساد مچایا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا، کہ ہم نے ہمارے بندوں کو تم پر مسلط کر دیا، فجاسو خلال الدیار، لہٰذا انہوں نے گھروں کے اندر انہوں نے گھس کر لوگوں کو قتل کیا اور ظلم ستم کا بازار گرم کیا، عصمتیں لوٹی۔ جب دوسرا وعدہ آیا تو پھر کہا کہ پھر ویسے تمہارے چہرے سیاہ ہوئے، اور پھر وہ جیسے پہلی مرتبہ مسجد میں داخل ہوئے اور مسجدوں کو ویران کیا، مسجدوں کی حرمتوں کو پامال کیا، دوسرے مرتبہ بھی داخل ہوئے، یعنی پہلے مرتبہ۔ تو یہ آیتیں بتلاتی ہے کہ جب امت کے اندر، دین کے حاملین کے اندر، اللہ کی منتخب اور چنندہ قوم کے اندر جب بگاڑ آتا ہے، جب فساد آتا ہے اور ان کے اندر جب خرابیاں پیدا ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ ظالموں کو مسلط فرماتے ہیں۔ پھر وہ ظالم جہاں ان کے جان و مال پر حملے کرتے ہیں، ان کی عصمتیں لوٹتے ہیں اور ان کو بے عزت کرتے ہیں، وہیں پر وہ اللہ کے گھروں کو بھی ڈھاتے ہیں اور وہاں ان کے اللہ کے گھروں کی بے احترامی کرتے ہیں اور دین کی شعاروں کو مٹانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہ سبب ہوتا ہے، نتیجہ ہوتا ہے امت کے اندر بگاڑ اور فساد کا۔ آج ہم رونا رو رہے ہیں میں اسلام دشمن ایسے ناپاک ارادے کر رہے ہیں، یلا مسجد کے سلسلے میں، فلاں جامع مسجد کے سلسلے میں، فلاں عیدگاہ کے سلسلے میں، فلاں مرکز کے سلسلے میں۔ یاد رکھے یہ نتیجہ ہے ہماری اپنی بدعمالیوں کا، ہماری اپنی ظلم ستم کا، ہماری اپنی خرابیوں کا، کہ آج ہم نے مسجدوں کے ساتھ جو ہمارا سلوک ہے، مسجدوں کے ساتھ ہمارا جو سلوک ہے انتہائی ظالمانہ ہے۔ مسجدوں کے سلسلے میں کون سے نہیوں اور کن کن پہلوؤں سے مسجدوں کے سلسلے میں ہمارا ناروا سلوک ہے ہم اندازہ نہیں لگا سکتے۔ جو لوگ مسجدوں کے ذمہ دار ہیں وہ اپنے مسجدوں کے ساتھ ان کا کیا سلوک ہے وہ غور کرے۔ سب سے پہلے تو اکثر بلکہ زیادہ تر مقامات پر، زیادہ تر مساجد کے ایسے لوگ ذمہ دار بن بیٹھے ہیں جو ناخواندہ ہے، جو نابلد ہے، مسجدوں کی آداب اور اس کے جو احترام ہے اس سے بالکل ناواقف ہے۔ ایسے لوگ مسجدوں کے ذمہ دار بن بیٹھے ہیں۔ دوسرے پھر ان کے جو ائمہ کے ساتھ، مؤذنین کے ساتھ، مسجد کے خادمین کے ساتھ ان کا جو ظالمانہ سلوک ہے یہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے۔ اگر کوئی امام، کوئی مؤذن یا کوئی اگر خادم ان کے مرضی کے خلاف اگر کوئی ذرا بھی کوئی حرکت کرتا ہے فوراً اس کے ساتھ اس کے خلاف کارروائی کی جاتی ہے۔ کمیٹیوں کا حال دیکھیے یا پھر جہاں متولیان ہیں ان کا رویہ دیکھیے۔ الغرض مساجد کے اندر جو ظلم و ستم ہو رہا ہے وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے۔ کبھی ہم مسلمان مغرب و مشرق کے اور شمال و جنوب کے حاکم تھے، دنیا پر حکومت کرتے تھے، لیکن اللہ نے وہ حکومتیں ہم سے چھین لی۔ ہماری نااہلیوں کی وجہ سے گنوا دی وہ میراث جو ہم نے اسلاف سے پائی تھی، ثریا سے زمین پر آسمان نے ہم کو دے مارا۔ تو کہنا یہ ہے کہ مسجدوں کے ساتھ جو ہمارا رویہ ہے وہ انتہائی افسوسناک ہے۔ جس پہلو اور جس ناحیے سے دیکھا جائے یہ انتہائی افسوسناک ہے۔ جو ذمہ دار ہے، چاہے وہ کمیٹی ہو، چاہے وہ صدر ہو، چاہے جماعت کے ذمہ دار ہو یا متولیان ہو، وہ اپنے جہاں تک چل سکتی ہے چلانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ جو مسجد کے خدام ہیں وہ بھی اس سلسلے میں غفلت اور کوتاہی برتتے ہیں، ان کی بھی بہت حد تک غفلتیں ہیں اور ان کی بھی کوتاہیاں ہیں۔ تیسرے عوام الناس ہے کہ مسجد سے مصلی غائب ہے۔ مسجد مرثیہ خواہ ہے کہ نمازی نہ رہے، مسجد مرثیہ خواہ ہے کہ نمازی نہ رہے، یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے۔ مسجدیں اتنی عالیشان بن چکی ہے، مسجدوں میں ہر طرح کی سہولتیں اور ہر طرح کی وہاں پر آرام دہ چیزیں ہیں، لیکن مصلی ہے کہ غائب ہے۔ لوگوں نے کہاں مسجدیں نہیں بنا لی، ہر محلہ، ہر بستی، ہر محلہ، بلکہ اب گاؤں اور گاؤں کے چھوٹے چھوٹے مقامات پر، بلکہ جو کھیتیاں ہوتی ہیں وہاں پر مسجدیں بن گئی، لیکن ان کے آباد کرنے والے کوئی نہیں ہے۔ تو یہ عوام الناس کا مسجدوں کے سلسلے میں ناروا سلوک ہے۔ مسجد تو بنا لی ہے شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، مسجد تو بنا لی ہے شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں میں نمازی بن نہ سکا۔ مسجدیں ہر جگہ بن چکی ہے لیکن ان کے آباد کرنے والے غائب ہیں۔
یہ نہیں ہے کہ ان کی تعداد نہیں ہے، بڑی تعداد مسلمانوں کی ہے، لیکن مسجدوں میں آنے والے ان میں بہت تھوڑے ہیں۔ تو یہ عوام الناس کا مسجدوں کے ساتھ ظلم کا معاملہ ہے۔ تو یہ ہماری اپنی کوتاہیاں ہیں جس کی وجہ سے آج مسجدوں پر حالات آئے ہوئے ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم مسجدوں کا حق ادا کریں۔ مسجدیں آباد ہوگی، ہمارے گھر آباد ہوگے، ہمارے محلے آباد ہوگے، اور اللہ تعالیٰ دنیا میں امن امان قائم فرمائے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام قیاما للناس، بیت الحرام کو اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے قیام کا سبب بنایا ہے۔ یعنی جب تک خانہ کعبہ آباد رہے گا دنیا قائم رہے گی، اور جب تک مسجد آباد رہے گی خانہ کعبہ آباد رہے گا۔ اگر مسجد ویران ہوگی تو آج لازمی طور پر خانہ کعبہ ویران ہوگا، اور جب خانہ کعبہ ویران ہو جائے گا دنیا ختم ہو جائے گی۔ تو دنیا میں امن امان کے لیے مسجد آباد رکھنا ضروری ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری عمارتیں شاندار بن جائے، ہمارے گھر عالیشان بن جائے، اس میں راحت اور سکون کی تمام چیزیں دستیاب ہو جائے، میسر ہو جائے، تو ہماری زندگیوں میں سکون آئے گا نہیں۔ جب تک مسجد آباد نہیں ہوگی ہماری زندگیوں میں سکون نہیں ہوگا، اور ہماری زندگی آباد نہیں ہوگی۔ اللہ کے گھروں کو ویران کر کے ہم اپنی زندگیوں کو آباد نہیں کر سکتے۔ یاد رکھیں، جب اللہ کے گھر ویران ہو گئے ہماری زندگیاں ویران ہو جائے گی۔ اللہ کے گھر اجڑیں گے تو ہماری زندگیاں اجڑ جائے گی۔ آج نتیجہ یہی ہے کہ دنیا کے سب کچھ اسباب ہونے کے بعد بھی آج مسلمان ان کی زندگیاں اجڑی ہوئی ہے۔ آج ان کی زندگیوں میں چین سکون نہیں، اور دنیا میں ہر طرف ذلت ہی ذلت ہے۔ اس کی نتیجہ یہ ہے کہ اللہ کے گھروں کو ویران کر دیا، جیسا کہ اللہ نے فرمایا کہ لہم فی الدنیا خزی، کہ جو اللہ کے گھروں کو ویران کرنے کی جو ناپاک کوشش کرے گا دنیا میں وہ ذلیل ہوگا، دنیا میں ذلیل ہوگا۔ تو آج مسلمان دانستہ یا نادانستہ طور پر اللہ کے گھروں کو ویران کر رہے ہیں۔ اپنے جو جس طرح ہو پا رہا ہے، جس طرح ممکن ہو رہا ہے، وہ اس طرح اللہ کے گھروں کو ویران کر رہا ہے۔ کوئی اپنی سرداری، اپنی صدارت کو ناحق استعمال کر کے، کوئی اپنی خدمت اور اپنی ذمہ داری میں کوتاہی کر کے، اور عوام الناس مسجدوں سے غفلت برت کر اللہ کے گھروں کو ویران کر رہے ہیں، تو اس کا نتیجہ ہے کہ آج ہماری زندگیاں ویران ہے۔ ہماری زندگیوں میں چین سکون نہیں، زندگیوں میں امن میں اطمینان نہیں، دنیا کے تمام اسباب ہونے کے بعد بھی ہم آج پریشان حال ہے۔ اس کا نتیجہ صرف اور صرف یہ ہے کہ ہم نے اللہ کے گھروں کے ساتھ یہ ناانصافی کی ہے۔ اللہ کے گھروں کو آباد کرنے کی کوشش کرو، انشاءاللہ زندگی آباد ہو جائے گی۔ اللہ کے گھروں کا حق ادا کرو، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ دنیا میں امن امان قائم فرمائے گا۔ اللہ ہمیں کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔